نہایت ہی قابل احترام اور معزز ترین ناظرین زندگی ٹیلی ویژن، مسیحا کے مبارک ترین نام میں آج پھر نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے۔ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یاد کیجئے کہ جب میرے پروگرام کا نام ہے میں مسیحی کیوں ہوں، تو میں اپنے مسیحی ہونے کی وجوہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ صرف میرے ہی مسیحی ہونے کی بات نہیں ہے۔ میں اکیلا نوید پوری کرسچیانٹی، پوری مسیحیت کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ تو جو مسیحی ہیں گویا میں ان کی آواز ہوں، گویا مجھ میں ہر ایک مسیحی آپ کو اس بات کی بابت بتا رہا ہے کہ وہ مسیحی کیوں ہے۔ کون سی ایسی بات ہے جس نے اس کو متاثر کیا کہ وہ آج تک مسیحی ہے؟ کیا ریزن ہے؟ کون سی ایسی باتیں ہیں جو متاثر کرنے والی ہیں جس سبب سے فخر ہے کہ میں مسیحی ہوں؟ اور یہی وہ باتیں جو قابل فخر ہیں آپ کے ساتھ تو میں شیئر کر رہا ہوں نا، اور دل سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے دلوں میں اتر جائیں اور ان صداقتوں کا اطلاق آپ اپنی شخصی زندگی پر بھی کریں، اور کل آپ بھی مسیح کے پیروکار ہوں، اور پھر آپ بھی ایک دن یہ کہنے والے ہوں کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔ میں نے جب اس پروگرام کا نام چنا تو ایسے ہی نہیں چنا، میں نے اس لیے چنا تاکہ اس بات کا ریزن دیا جائے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو ایک مسیحی کے لیے متاثر کرنے والی ہے تورات، زبور، نبیوں کے صحیفوں اور انجیل مقدس میں، جس سبب سے وہ مسیحی ہے۔ آج ایک ایسے موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے بہت متاثر کیا، اور ایون آج تک جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو میں بہت متاثر ہوتا ہوں۔ یہ مضمون ہے اور تو خون نہ کرنا، اور تو قتل نہ کرنا، اور تو کسی کی جان نہ لینا۔ اس مضمون پر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور یاد رہے کہ جو بزرگ حضرت موسیٰ کے ذریعہ شریعت دی گئی تھی نا، اہل یہود بھی، اہل کلیسا بھی اور اہل اسلام بھی اس شریعت کو مانتے ہیں آج بھی۔ وہی شریعت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور اس شریعت میں جو احکام عشرہ ہے، 10 احکام، ان میں سے ایک یہی ہے، اور تو خون نہ کرنا۔ اور یاد کیجئے کہ جب یہ کہا گیا اور تو خون نہ کرنا، تو اب مسیحا نے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم کیا ہے؟ پہلے میں ان آیات کو تلاوت کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ان آیات پر تھوڑی دیر کے لیے کچھ کہوں گا۔ غور سے سنیے گا کہ مسیحا نے کیا فرمایا۔ کتاب مقدس میں وہی پہاڑی واز اور اس کا 5واں باب اور اس کی 21 اور 22 دو آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا۔
کتاب مقدس میں مسیحا نے فرمایا، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی سے غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ یہ دو آیات انجیل مقدس اور پہاڑی واس سے پیش کی گئی ہے، اور یاد کیجئے کہ یہ مسیحا کی تعلیمات ہیں جو بہتےروں کو اس دنیا میں آج بھی متاثر کرتی ہے، اور لوگ مسیح کی پیروی میں ہو لیتے ہیں۔ یہ دنیا جس میں اور آپ آج اپنے سانس لے رہے ہیں، نہ جانے باقی کتنے سانس ہم لیں گے، کوئی گارنٹی تو ہے نہیں، ہے نا، فزیکلی اس دنیا میں۔ لیکن جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس زمین پر رہتے ہوئے میں اور آپ نہ جانے کب تک اور جیئیں گے، پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا میں اب تو جب بھی آپ نیوز چینل آن کریں تو شاید اچھی خبر کم ہی سننے کو ملے۔ اگر اپنا بلڈ پریشر ہائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر نیوز چینل آن کر کے دیکھیں، ہمارے نیشنل ڈیبیٹس جو پولیٹیکل ڈیبیٹس ہیں ان کو دیکھیں، انداز گفتگو اور جو خبریں ہم سنتے ہیں، فلاں جگہ پر بم پھٹ گیا، فلاں نے فلاں کو مار دیا، فلاں جگہ پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر آگ لگا دی گئی ہے، فلاں بستی جلا دی گئی ہے، اتنے لوگ فلاں جگہ پر گولیوں سے بھون دیے گئے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آئے دن ہم کوئی نہ کوئی اسی طرح کی خبر سنتے ہیں، اور کاش کہ ایسی خبریں بھی ملیں کہ آج فلاں علاقہ، فلاں ملک، فلاں دنیا کے لوگ آج جہاں پر رہتے ہیں ان کے کردار اور ان کی زندگی کے سبب سے وہ علاقہ گویا اس دنیا میں جنت کی نظیر بن گیا۔ فی الحال تو معاف کیجئے گا، ہم نے اس دنیا کو دوزخ بنایا ہوا ہے۔ دوزخ، جہنم، ہر طرف آگ کے شعلے، لڑائیاں، جھگڑے، کشت و خون، قتل و غارت، اور ابھی تو لگتا ہے یہ ٹریلر ہے، ٹریلر۔ اس کے بعد بہت کچھ اور ہونے والا ہے۔ زمانہ دن بدن بگڑ رہا ہے، ہم بہتری کی طرف نہیں، ہم تنزلی کی کھائی میں اتر رہے ہیں۔ اور پھر جو آیات تلاوت کی گئیں، ان آیات میں مسیحا نے فرمایا کہ خون کرنا، قتل کرنا، گولی مار دینا، یا گلے کاٹ دینا، یا چھرا گھونپ کر کسی کا قتل کر دینا، قتل یہی نہیں ہے۔ بزرگ یعقوب عہد جدید میں فرماتے ہیں کہ قتل زبان سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو 2 اونس کا گوشت کا لوتھڑا ہمارے منہ میں اس کھانے کے اندر جنبش کرتا ہے، اس سے بھی قتل ہوتے ہیں۔
اور نہ جانے کتنے لوگوں کے دروازے اس زبان کے استعمال سے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے اور رشتے ٹوٹ گئے. اور دوسری طرف شاید بے شمار لوگوں کے گھرانے اس زبان کے مناسب استعمال کرنے سے آباد ہو گئے. حضرت سلیمان فرماتے ہیں جو انتہائی دانا اور حکیم تھے کہ زندگی اور موت اس زبان کے قبضہ میں ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور آپ دیکھتے ہیں مسیح فرماتے ہیں کہ اگلوں سے کہا گیا تھا، یعنی تورات والوں کو، زبور والوں کو، نبیوں کے صحیفوں میں یہ کہا گیا تھا کہ تم خون نہیں کرنا. اور میں بھی یہی کہتا ہوں، یعنی مسیح فرماتے ہیں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ خون نہیں کرنا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم اپنے بھائی پر غصے ہوئے اور اگر تو نے اپنے بھائی کو پاگل کہا یا اس کو احمق کہا تو بھی تم صدر عدالت کے لائق ہوگے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کسی کا خون کرتے ہیں تو اسی وقت نہ سمجھیں کہ آپ عدالت میں پیش ہوں گے اور آپ کو سزا ملے گی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنے بھائی کو پاگل کہتے ہیں، احمق کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں، تو بھی آپ سزا کے لائق ہے. قتل کرنا بہت دور کی بات ہے، وہ تو ہے ہی سزا کے لائق. لیکن اگر آپ نے اپنے کسی بھائی کو غصہ کیا، اس کو پاگل کہا، اس کو احمق کہا، تو بھی آپ سزا کے لائق ہیں. اندازہ کیجئے کہ مسیحا نے جو برادرہڈ یعنی بھائی چارے کا، اتفاق اور یونٹی کا جو معیار قائم کیا، وہ کتنا عظیم معیار تھا. آپ کے جو صحابہ تھے، آپ کی صحبت میں رہنے والے، جن کو ہم مسیحا کے شاگرد کہتے ہیں، ان میں سے ایک جلد غصے میں لال پیلا ہونے والا تھا. ایک دفعہ تو اس نے تلوار نکالی کسی شخص کا کام تمام کرنے کے لیے، لیکن مسیحا نے فرمایا نہ، جو تلوار نکالتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کیے جاتے ہیں. مسیحا نے فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ دنیا پر سزا کا حکم کروں، بلکہ وہ جو آلریڈی سزا کے تلے ہیں ان کو وہاں سے بچاؤں اور نکالوں. یہ میرے آنے کا مقصد اور مدعا تھا. اور میرے عزیزو، آج کا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ یہی نہیں ہو رہا کہ آئے دن یا تو بغیر گالی کے کئی لوگ شاید کم ہی بات کریں کسی کے ساتھ. میں جب پاکستان میں مختلف جگہوں پر جاتا ہوں، مارکیٹ پلیسز میں، تو لوگ مجھے نہیں جانتے نا کہ میں کون ہوں، لیکن جب لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا بسوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے، وہ کیسی زبان استعمال کرتے ہیں میں ابھی آپ کو نہیں بتانا چاہتا، آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ جان بوجھ کر بھی ایک دوسرے کو یہی کہتے ہیں
او پاگل جیا نہ ہوئے تھے، اینو بڑا پتا ہے گا، اسے کیا پتا ہے، پاگل سا تو ہے۔ یا دوسری طرف وہ کسی اپنے بھائی کو یہ کہیں گے، ایون وہ ان کا ہم ایمان ہوگا تو بھی شاید اس کو یہ کہیں گے، یہ بے وقوف سا تو ہے، اس کو کیا پتا ہے، احمق کہیں کا۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، آپ نے تو کبھی ایسا نہیں کہا نا کسی کو؟ سوچیں، غور کریں۔ بعض اوقات ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں جو درست نہیں ہوتے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جہاں کہیں آپ ہیں، جس طرح کی آپ کی ٹیچنگ ہے یا تعلیم ہے، مذہبی یا دنیاوی، اس تعلیم کے مطابق کیا ایسا ہی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرتے یا نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ آپ کا دین، آپ کا مذہب، آپ کا معاشرہ آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ ایک اچھا لیڈر، ایک اچھا رہنما اپنے لوگوں کو عموماً ویسی تعلیم دے گا جو ان کے مستقبل کے لیے اور ان کے فیوچر کے لیے اچھی اور بہتر ہوگی، یہ لازم ہے۔ اور میں یہاں پر یہی تو بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کشت و خون ہے، خون خرابہ ہے، قتل و غارت ہے، یہ تو ایک بہت ہی برا گناہ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی زبان کا مناسب استعمال نہیں کرتے، کسی کے لیے بھی، ہم سب انسان ہیں پہلے نمبر پر، اس کے بعد مذاہب کے پیروکار، لیکن اگر ہم کسی شخص کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ تو پاگل ہے، تو احمق ہے، وغیرہ وغیرہ، تو آپ جانتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کو کس نے بنایا؟ خدا نے۔ یہ جس کو ہم نے کہا تو پاگل ہے، اس کو کس نے بنایا؟ یہ جس کو ہم نے احمق کہا، اس کو کس نے بنایا؟ اسی خدا نے۔ تو جب ہم کسی کو پاگل کہتے ہیں یا احمق کہتے ہیں تو کہیں ہم خدا کی ذات پر الزام تو نہیں دے رہے، کیونکہ وہ تو پاگل نہیں پیدا کرتا، وہ تو احمق پیدا نہیں کرتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایسا کوئی حق نہیں دیا کہ ہم کسی کو احمق یا پاگل کہیں۔ کوئی ایسی آیت جس کسی مذہب، جس کسی دین کے آپ ماننے والے ہیں، کوئی ایسی ایک آدھ آیت ہے جس آیت میں یہ پایا جاتا ہو کہ تم دوسروں کو احمق کہو، بے وقوف کہو؟ پھر ہم ایسی گندی اور ناپاک زبان کیوں دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ مسیح نے کہا کہ اگر قتل کرنے سے تم سزاوار ہو سکتے ہو تو یاد رکھو کہ غلط زبان استعمال کرنے کے سبب سے بھی تم سزاوار ہوگے۔ اس زبان کا استعمال ہم کس طرح سے کرتے ہیں، غور فرمائیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آج کی اس دنیا میں انسان اپنی اس زبان پر کنٹرول کر لے، ہم نے جنگل کے شیروں کو اور ریچھوں کو اور بندروں کو سبق سکھا دیے۔ انسان کی بات کر رہا ہوں کہ انسان نے ایسا کر دیا
चांद और सितारों पर कमंदें डाल दी हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसान इस जबान पर कंट्रोल नहीं कर पाया। उस मजहब और उस दीन का फायदा क्या है जो हमें इतनी भी तौफीक नहीं देता कि हम अपनी जबान पर कंट्रोल करें। दो बाट और दो पैमाने, खुदा इनको कतई तौर पर पसंद नहीं करता। रियाकारी और मुनाफिकत की रूह से जितना जल्दी हो बाहर निकलने की जरूरत है। और गौर फरमाइएगा, अगर आप की जो फिक्र है, आपका जो नजरिया है, खा वो मजहबी है, खा वो पॉलिटिकली है, खा वो मुआशरती है, अगर उसके मुताबिक दूसरे लोगों की बाबत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, तो जरा थोड़ा सा संभल लें कि जहां पर आप हैं क्या वो सही मुकाम है या कि नहीं। मैं आपको यह दावत दूंगा कि तालीमातुल मसीह का मुतालिया करें। यह किसी मजहब की बातें नहीं है, यह नस्ल इंसानी के लिए है। खा आप कोई भी क्यों नहीं, जहां कहीं है होते रहे, लेकिन जो मसीहा की तालीमात है, अगर उनकी अक्कासी आप अपनी जिंदगी से करेंगे तो वाकई हमारा मुआशरा अनमोल हीरा बन जाएगा। मगरब में कानून के मुताबिक आप किसी शख्स पर गुस्सा नहीं हो सकते, आप चीखो पुकार नहीं कर सकते। उसका कसूर है, कानून है जो उसका फैसला करने वाला, लेकिन आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप रोड पर हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया और आपको गुस्सा आता है, मैं ये का वो कर दूं। नहीं 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 नहीं, ये पाकिस्तान में चल सकता है, इंडिया में चल सकता है, यूरोप में ऐसा नहीं चलता। इवन आपकी गाड़ी डैमेज हुई, फिर भी आप उस ड्राइवर से हाथ मिलाएंगे, उसका नंबर लेंगे, खड़े होकर बड़े प्यार और मोहब्बत से आप उसको कहेंगे, भाई जी जो कुछ किया आपने गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप मेहरबानी करके इंश्योरेंस वगैरह के जरिया से इस मसले का हल करें, बड़े प्यार और मोहब्बत से। हमारे माशरे में तो बात का आगाज ही कसून से होता है, कसून से। यह कौन सी तालीम है? हम किधर जा रहे हैं? अरे भाई, मैं मसीही क्यों हूं? इस मजमून के तहत मैं बात ही इसीलिए कर रहा हूं कि काश के हम मसीहा की तालीमात को अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हों और हम दूसरों के लिए बेहतरी और तरक्की और फलाह और बहबूद का सबब होने वाले हों। जब मसीहा फरमाते हैं कि जिसने अपने भाई पर गुस्सा किया या उसको अहमक कहा या उसको बुरा भला कहा, वो जहन्नम का सजावार है, अदालत का सजावार है। लेकिन बाज़ औक़ात जिंदगी में ऐसा हो जाएगा, इंसान है, हमारी फितरत में गुनाह है, कई ऐसी हरकत और गलतियां हमसे होंगी जो खुदा पसंद नहीं करता, लेकिन बाद में रूहुल कुद्स और ज़मीर का चिराग अगर हमें यह कहे कि तूने गलत किया और हम खुदा के हुजूर मुआफ़ी मांगते हैं, अपने गुनाह का इकरार करते हैं और सिद्के दिल से, वो मरचूं वाली तौबा नहीं, सिद्के दिल से तौबा करते हैं, तो वो हमें मुआफ़ करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहता है।
کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، اور اس کے لیے دلیر ہو کر خدا کے قدموں میں جھک کر اپنی کمزوریوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ تبھی وہ ہماری زندگی میں اس بڑے انقلاب کو اور اس بڑے تبدیلی کو لائے گا۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس پروگرام کا آغاز کیوں کیا؟ تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ جو مسیحی ہیں ان کا کردار، ان کا لائف سٹائل، ان کا طرز حیات کیوں مجھ سے زیادہ مختلف ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ زمین کا نمک اور دنیا کا نور ہے؟ میں کیوں کر تعلیمات المسیح کی پیروی کر سکتا ہوں؟ اسی لیے تو یہ حقائق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ یہ حقائق آپ کے لیے ہے، آپ کے گھرانے کے لیے ہے، آپ کے رفقا کے لیے ہے، آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگوں کے لیے ہے، آپ کے کلاس فیلوز کے لیے ہے، جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں پر کے لوگوں کے لیے ہے، اور ہم سب کے لیے ہے، تاکہ ان تعلیمات کی عکاسی میری اور آپ کی شخصی زندگی سے ہو سکے۔ اس لیے میرے عزیزو، آئیں ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے سپرد کریں اور کہیں خداوند تو میرے ہونٹوں پر پہرا بٹھا، میری زبان پر کنٹرول بخش، تاکہ آئندہ کے لیے میری زبان سے کوئی ایسی ناروا بات نہ نکلے جس سے میں سزاوار ہوں، اور آئندہ پھر ایک نئے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک آپ سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں، صرف اور صرف زندگی ٹیلی ویژن پر۔